بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ قرآن حکیم کی یہ 96 نمبر سورت ہے، سورۃ العلق، اور یہ سورت مکی ہے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ کی طرف سفر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 19 آیات ہیں۔ ان 19 آیات میں پہلی ابتدائی 5 آیات یہ قرآن حکیم کی سب سے پہلی وحی کہلاتی ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید جو انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل ہوا، اس میں سب سے پہلی یہ ابتدائی 5 آیات ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائیں۔ پہلے اس سورت کا نام اور اس کا مفہوم سمجھیے۔ سورت کا نام ہے العلق، سورۃ العلق، عین لام اور قاف۔ علق کہا جاتا ہے جمے ہوئے خون کو، خون کا لوتھڑا، جمع ہوا خون۔ چونکہ یہاں اس صورت میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں لفظ علق کو بیان فرمایا ہے، خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ تو علق یہ انسان کی پیدائش کا ایک مرحلہ ہے، ایک منزل ہے، ایک مقام اور درجہ ہے۔ اس لیے لفظ علق، اور یہ بڑی اہم، اس کی تفسیر میں بات آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک اہم مرحلہ جس سے ابتدا اور انتہا کی طرف اشارہ ہے، اور انسان اس پوری کائنات کا سب سے اہم ترین فرد ہے۔ جتنی مخلوقات نظر آ رہی ہیں سب میں سب سے اہم ترین انسان ہے، میں اور آپ ہیں۔ اور انسان کی پیدائش میں علق ایک اہم ترین مرحلہ اور درجہ ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس سورت کا نام سورۃ العلق رکھا۔ ان ابتدائی 5 آیات کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی سب سے پہلے نازل ہونے والی، اول ما نزل من القرآن، سب سے پہلے نازل ہونے والی یہ 5 آیتیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیتیں ہیں، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ قرآن کریم کی پہلے نازل ہونے والی سورت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ تینوں باتیں اپنے اپنے مقام پر درست ہیں۔ سب سے پہلے، یعنی قرآن کریم میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی وہ ابتدائی 5 آیتیں یہ ہیں۔ ان 5 آیات کے بعد تقریباً بعض مفسرین فرماتے ہیں 2 سال 2.5 سال کم و بیش عرصہ اتنا گزرا کہ بیچ میں وحی کوئی نازل ہی نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد جو پہلی وحی اس وقفے کے بعد نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر کی ابتدائی آیات تھی، اس لیے بعض نے اس کو اول ما نزل، پہلی نازل ہونے والی آیات قرار دیا۔ اور تیسرا سورۃ الفاتحہ، یہ سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں عرض کیا تھا کہ پوری کامل مکمل سورت جو نازل ہوئی ہے قرآن کریم میں ایک موقع پر وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سب سے پہلے جو پوری صورت نازل ہوئی سورہ فاتحہ، تو اس مناسبت سے ان تینوں کو ابتدائی نازل ہونے والی آیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ وحی اور قرآن کریم یہ انسانیت کی ہدایت کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہمیشہ کی ناکامی اور گمراہی سے نکالنے کے لیے
ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی و ہدایت پہ لانے کے لیے قرآن حکیم ہے، اور قرآن حکیم کے نزول کے لیے اللہ رب العالمین نے منتخب کیا اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی امام الانبیاء سرور کونین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور ان آیات کے نازل ہونے کا واقعہ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم، تمام محدثین نے نقل کیا ہے، اور امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں تو ابتدا ہی وحی سے کی ہے، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری شریف کی ابتدا ہوتی ہے تو پہلا عنوان یہ ہے کہ کیسے وحی کی ابتدا ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، کیونکہ وحی انسانی ہدایت کا بہت اہم ترین ذریعہ ہے۔ درس قرآن کریم کی ابتدائی دروس میں یہ عرض کیا تھا کہ ہم جو علم حاصل کرتے ہیں یہ ان حواس کے ذریعے سے، آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، زبان سے بول کر، ہاتھ سے چھو کر، زبان سے چکھ کر، ناک سے سونگھ کر، یہ ہمارے حواس خمسہ ہیں۔ ان سے ہم بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، جانتے ہیں یہ چیز میٹھی ہے، کھٹی ہے، زبان بتاتی ہے، سونگھ کے اس کی خوشبو، دیگر چیزیں اسی طرح۔ پھر اس کے بعد جہاں یہ حواس کی ایک رینج ہے، ایک حد ہے، اس کے بعد پھر ہماری عقل بہت سی چیزوں کو جانتی اور سمجھتی ہے۔ اب اس دیوار کے پیچھے کون بیٹھا ہوا ہے یہ ہماری آنکھ نہیں دیکھ رہی، بہت دور سے کوئی آدمی اگر آواز دے رہا ہے ہمارے کان نہیں سنائی دے رہے۔ اسی طرح کتنی چیزیں جو میرے ہاتھ سے دور ہیں میں انہیں چھو کے نہیں محسوس کر سکتا۔ تو غرض یہ کہ جہاں یہ 5 حواس کام چھوڑ دیتے ہیں وہاں سے انسان کی عقل کام کرنا شروع کرتی ہے، اور عقل کی بھی ایک حد ہے، ایک رینج ہے۔ جہاں انسانی عقل کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اللہ کی وحی کی ابتدا شروع ہوتی ہے۔ اب میری اور آپ کی عقل یہ نہیں بتا سکتی کہ ہم اس وجود سے پہلے کیسے تھے، اللہ نے بتایا قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، اپنے ہاتھ سے بہت سے لوگوں کو دفن کر دیتے ہیں، اس کے بعد کیا حالات پیش آئیں گے ہمیں نہیں پتہ۔ جدید سے جدید سائنس اور ٹیکنالوجی نہیں بتا سکتی کہ قبر کے حالات کیا ہیں، اس کے بعد کیا مراحل پیش آئیں گے، قرآن وحی بتاتی ہے۔ انسان کی حقیقی کامیابی اور ناکامی کس میں ہے، اس کو وحی نے بتایا ہے۔ تو وحی بنیاد ہے، وحی میرے محترم دوستوں بنیاد ہے انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، تو اس وقت اللہ رب العالمین نے وحی کی ابتدا کی ان سچے خوابوں کی ذریعے سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا، نیند کی حالت میں خواب دیکھتا تھا، اور دن میں بالکل جو خواب دیکھتا تھا بعینہ وہ خواب حقیقت میں موجود ہوتا تھا۔ جو واقعہ دیکھا، جو بات دیکھی زندگی میں کل دن میں عملی طور پر وہ خواب بالکل سچا ہو جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیفیت اور داعیہ پیدا کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا رہنا پسند ہوا، اللہ کی خصوصی عبادت۔ اب یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج تو تھا نہیں اس وقت، تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع، اللہ کا دھیان اور خلوت یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب ہو گئی۔ آپ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کھانا بنواتے، اور غار حرا جو حضرات تشریف لے گئے ہیں مکہ مکرمہ، انہوں نے غار حرا دیکھا ہوگا، بہت بلندی پر ہے۔ آج بھی جب کہ اپنے مقام سے، اپنے ہوٹل و بلڈنگ سے آپ بس میں جاتے ہیں، گاڑی میں جاتے ہیں، پھر اس کے بعد صرف غار پہ چڑھنا اچھا خاصا ایک مرحلہ ہے، مشکل کام۔ تو وہاں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن تک اس طرح وہاں رہتے کہ یکسوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ یہ وہ رمضان آیا جس رمضان میں یہ وحی نازل ہوئی ہے۔
گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے بہت تفصیل سے یہ بات آ چکی ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کریم کی نزول کی ابتدا لیلۃ القدر شب قدر میں ہوئی، اور شب قدر رمضان شریف میں ہے، اور قرآن کا نزول رمضان میں ہوا۔ تو یہ وہ رمضان تھا کہ تقریباً پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ غار حرا میں اعتکاف کیا۔ اب آپ اللہ کی، جیسے ایک آدمی یکسوئی میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہم تو ایک عام سے ادنا سے انسان ہیں، لیکن اگر دھیان سے آپ اللہ کے ذکر میں باوضو اہتمام کے ساتھ مشغول ہوں تو ایک روحانی کیفیات آدمی محسوس کرتا ہے۔ اور پھر امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، آپ کی خلوت، آپ کی کیفیت کیا ہوگی؟ آپ اس کیفیت میں تھے کہ آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ایک فرشتہ میرے سامنے آیا، جبریل امین علیہ السلام، یہ پہلی وحی، اور جبریل امین کا پہلی مرتبہ دیدار و ملاقات، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اپنی اصلی حالت میں دیکھا جبریل امین کو، سر عرش معلیٰ پہ، پاؤں تحت الثری پہ، اور وہ عظیم القدر جسم جو اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو عطا کیا، تشریف لائے اور یوں کہا کہ اقرأ اقرأ، آپ پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، کیونکہ اقرأ کیا آنے آپ میں سے کسی سے بھی کہا جائے، مجھ سے کہا جائے پڑھیں تو میں فوراً دیکھوں گا، میں کوئی لکھی ہوئی چیز ہوگی اس کو پڑھا جائے گا۔ قراءت کہتے ہیں لکھی ہوئی چیز کے پڑھنے کو، یہ تکلم بات کرنا مراد نہیں ہے، پڑھنا مراد ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ مفسرین نے عجیب انداز سے یہاں کا نام کیا ہے کہ امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اس خاص کیفیت کے ساتھ اللہ پاک نے رکھا کہ قیامت تک آنے والا کوئی انصاف پسند آدمی آپ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتا، کر ہی نہیں سکتا انکار، یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ آپ اللہ کے رسول و نبی نہیں ہیں۔ آپ کو کسی پڑھی لکھی قوم میں نہیں پیدا کیا گیا، آپ کو کسی مہذب اور متمدن دنیا کا باشندہ و فرد نہیں بنایا گیا۔ روم، فارس، مصر، شام، یہ بڑی بڑی ریاستیں اس وقت موجود تھیں، اور بڑی بڑی سلطنتیں، اور علم اور تعلیم کا بڑا چرچا تھا وہاں پر، اور لوگ بڑے، یعنی ان کی تہذیب اور تمدن اور ثقافت کا بڑا ذکر تھا۔ یہ معمولی حکومتیں نہیں تھیں، اس دور کے اعتبار سے بڑی متمدن دنیا کے لوگ تھے، یعنی دنیاوی ترقیات کے کمال پہ پہنچ چکے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جو رکھا گیا وہ ایک محل وقوع کے اعتبار سے ایک ایسے مقام پر، فی واد غیر ذی زرع، ایک مکہ مکرمہ کی وادی، یہ وادی تھی، کوئی شہر اس طرح کا، وادی آج بھی وادی ہے، دیکھیں آپ چاروں طرف اونچے اونچے پہاڑ ہیں، بیچ میں مکہ المکرمہ ہے، اور ساری مہذب دنیا سے کٹا ہوا، لوگ پہنچ نہیں پاتے تھے یہاں پر، سوائے ملت ابراہیمی سے محبت رکھنے والے کچھ لوگ، وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آ جاتے تھے بس، ورنہ مکہ المکرمہ کا رابطہ مہذب دنیا، یعنی جو اس وقت کی جدید دنیا تھی، اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا۔ اور پھر یہاں کے اکثر لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ تھے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، اکثر لوگ، تھوڑے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ایسے ماحول میں ایک ایسی ذات اقدس کو رکھا گیا جو ایسے علوم بیان کرے کہ نہ کسی نے سنے، نہ کوئی سوچ سکتا ہے، نہ پڑھے، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم یافتہ اس کو بیان کر سکتا ہے۔ تو اچھی طرح معلوم ہو گیا کہ یہ ذات اقدس اللہ کے رسول اور پیغمبر ہیں، یہ اپنا کوئی کمال و ہنر نہیں دکھا رہے، یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ علم اور وحی کو بیان کر رہے ہیں۔ تو فرمایا اقرأ، جبریل امین نے کہا، حضور علیہ السلام نے فرمایا ما انا بقاری، اگر آپ کہتے ہیں پڑھو کوئی تحریر، کوئی لکھی ہوئی چیز، تو سچی بات یہ ہے کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔
جبریل امین نے اپنے سینے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگایا اور زور سے حضور خود فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اچھی طرح بھینچا، سینے سے لگایا، یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں مجھے اس سے تکلیف محسوس ہونے لگی، پھر مجھے چھوڑ دیا، پھر فرمایا اقرأ، پڑھو۔ حضور نے پھر وہی جواب ارشاد فرمایا ما انا بقاری، بھئی میں کیسے پڑھوں، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ بڑی حکمت ہے اس کے اندر، یعنی یہ جو قرآن جس کی ایک آیت کا ایک جزو لانے سے 1450 سالہ دنیا اب تک قاصر ہے، کوئی اس قرآن جیسی ایک آیت نہیں بنا سکا، ایک نبی امی بیان کر دے تو پھر کون ہیں وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، رسالت پہ مضبوط دلیل ہے۔ توجہ فرمائیے، دوبارہ فرمایا ما انا بقاری، پھر سینے سے لے کے بھینچا۔ کون ہے؟ جبریل امین، ایک طرف امام الانبیاء سید الرسل اور دوسری طرف سید الملائکہ، اور قرآن اللہ کا کلام، اس کے نزول کی ابتدا ہے، اہمیت عظمت کا اندازہ ہو قرآن ہے کیا چیز۔ کہا ما انا بقاری، کہا اچھا، دوبارہ سینے سے لے کے کہا بلغ منی الجہد، یہ الفاظ آتے ہیں مجھے تکلیف سی محسوس ہونے لگی، بخاری شریف کی روایت، پھر چھوڑ دیا، کہا ما اقرأ، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا، حضور نے پھر ارشاد فرمایا ما انا بقاری، پھر سینے سے لگایا، 3 مرتبہ سوال و جواب، تینوں مرتبہ سینے سے لگانا۔ پھر اس کے بعد جبریل امین نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیتیں حضور علیہ السلام کو پڑھائیں اور جبریل امین تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام انسان نہیں تھے، سب سے افضل انسان۔ آپ علیہ السلام کے اندر اکملیت کی ساری صفات موجود تھیں، اور یہ بات آپ کی مزاج و طبیعت میں اللہ نے رکھ دی تھی کہ آپ اللہ کے رسول۔ لیکن جب یہ وحی نازل ہوئی اور قرآن کریم کی ایک کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہوئی، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات وحی نازل ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کا سر مبارک میری ران پہ ہوتا تھا، مجھے لگتا تھا کہ میری ران پھٹ جائے گی۔ آپ کی کبھی وحی نازل ہوتی تھی، سواری پر جب آپ بیٹھے ہوتے تھے تو آپ کی اونٹنی اس کے بوجھ سے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی کہ شدید سردی کے موسم میں امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹتا تھا۔ یہ کیفیت تھی وحی کی، تو پہلی وحی تھی۔ جب یہ وحی نازل ہوئی اور اس وحی کی کیفیت آپ پر طاری ہوئی، کیونکہ خوف و گھبراہٹ نہ تھی، مفسرین نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے بہادر انسان تھے، آپ پہ وہ ایک بوجھ کی کیفیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ذمہ داری، اتنا بڑا کام کہ اللہ کا کلام اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے۔ آپ یہ اس واقعے کے بعد اترے ہیں اور آنے کے بعد وہ غار حرا سے سیدھا اپنے گھر تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفادار بیوی ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا واقعہ بیان کر، بلکہ آتے ہی فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے، اور آپ کی کیفیت وہ مختلف تھی، تبدیل تھی۔ آنے کے بعد پورا واقعہ بیان کیا تو ایسا محسوس ہونے لگا کہ میری جان چلی جائے گی۔ کہا ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی بلیغ الفاظ میں تسلی دی ہے، ایسے کلمات شاید تاریخ میں کہیں نہ ہوں، اور یہاں تعلیم دی گئی امت کی تمام ایمان والی عورتوں کو کہ دین کے کاموں میں اپنے مردوں کی معاون بنیں، ان کی ہمت افزائی کریں، ان کو دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کے اندر ان کا ساتھ دیں، ان کو ترغیب دیں۔ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ ایک جگہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے،
آپ کے اندر تو وہ صفات ہیں کہ آپ یتیموں کے ماوا و ملجا ہیں، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیکھتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اللہ آپ کو ایسی صفات کی انسان کو۔ پھر اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ کون تھے؟ یہ عبرانی زبان جانتے تھے، عربی ان کی مادری زبان تھی، پہلے جاہلیت میں تھے، بعد میں دین عیسائیت کو قبول کر چکے تھے، کیونکہ اس وقت تک کا جو دین حق تھا عیسائیت کا دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام، انجیل اور تورات کا وسیع علم رکھتے تھے، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے نابینا ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئیں۔ ایک ہوتا ہے آدمی پریشان ہوتا ہے، چلے کسی سے ہم اپنی اس بات کو بیان کریں، اپنی اس تکلیف کو بیان کریں، کوئی اچھی بات سامنے آئے۔ تو پوری بات سنی ورقہ ابن نوفل نے اور کہا کہ یہ تو وہی فرشتہ ہے جو پچھلے انبیاء کے پاس آیا کرتا تھا، اور آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اور کاش میں آپ کا وہ زمانہ پاتا جس زمانے میں آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکالے گی اور میں آپ کی مدد کرتا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ ورقہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آ گئے، تو حضور علیہ السلام نے حیران ہو کے کہا میری قوم مجھے نکالے گی یہاں سے؟ یعنی حیرانگی کی بات تھی، 40 سال عمر مبارک آپ کی، پورا مکہ آپ کو صادق و امین کہتا ہے، سب آپ کا ادب و احترام کرتے ہیں، آپ اپنی ذات و صفات کے اندر بھی کے اعتبار سے بھی سب سے اعلیٰ انسان تھے، اپنے خاندان کے مقام کے اعتبار سے بھی عبد المطلب کے پوتے ہاشم کے خاندان سے آپ کو بڑا حیران، میری قوم مجھے نکالے گی؟ کہا ہاں، جس نے بھی حق کی دعوت دی ہے لوگوں نے اس کی ایسی ہی مخالفت کی۔ یہ پورا واقعہ پیش آیا اور یہ وحی کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں۔ تو یہ واقعہ تھا 5 آیتیں۔ اس کے بعد پھر یہ جو اگلی آیات ہیں یہ کچھ عرصے بعد نازل ہوئیں، اور اس کا الگ شان نزول ہے جو انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ان آیات کا وہ ترجمہ دیکھیے جو یہاں تفسیر میں لکھا ہوا ہے۔ جن احباب کے پاس تفسیر ہے وہ اس میں دیکھ لیں، بقیہ احباب اگر ان کے ساتھ شامل ہو جائیں تو انشاءاللہ بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور کوشش یہ کریں کہ سارے ساتھی یہ آسان ترجمہ قرآن کا نسخہ لے لیں، اس کو اپنے سامنے رکھیں۔ میرے محترم دوستوں، قرآن کریم کے ساتھ تعلق اور نسبت قائم ہوگی انشاءاللہ۔ زبانی سننا فائدے سے خالی نہیں، لیکن دیکھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ مزید ہوگا اور کامل فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اقرأ پڑھو، بسم ربک اپنے پروردگار کا نام لے کر، الذی خلق جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ دوسری آیت خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا، من علق جمے ہوئے خون سے، اس نے انسان کو پیدا کیا ہے جمے ہوئے خون سے۔ اقرأ اور پڑھو، وربک الاکرم اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ پڑھو اور تمہارا پروردگار سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ الذی جس نے، علم تعلیم دی، بالقلم قلم سے، جس نے قلم سے تعلیم دی، وعلم الانسان اس نے انسان کو تعلیم، اس بات کی تعلیم دی، ما لم یعلم جو وہ نہیں جانتا تھا، اس بات کی تعلیم دی جو وہ نہیں جانتا تھا۔ سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا اقرأ، پڑھیے، قراءت پڑھنا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہاں مفسرین نے ارشاد فرمایا کہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ علم کا حصول قراءت کے ذریعے سے ہے۔ علم کو حاصل کیا جاتا ہے پڑھنے کے ذریعے سے۔ ہم پڑھنے کو چھوڑ دیں تو علم ہماری زندگی سے نکل جائے گا، اور علم وہ بنیادی صفت ہے جو انسان میں اور حیوان میں فرق کرتی ہے۔ ساری مخلوقات ہیں الذی خلق، لیکن ان ساری مخلوقات میں انسان کو مقام انسانیت پر پہنچانے والی چیز وہ علم ہے۔ اور علم بھی کون سا؟ وہ علم جو آسمانی علم ہے، قرآن کا علم،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو ساری انسانیت کے لیے نمونہ بنایا گیا کہ آپ کی ذات اس کائنات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بعد سب سے زیادہ علم والی ہے. سب سے زیادہ علم والی آپ کی ذات، سب سے زیادہ علم، اعلم الناس آپ کی ذات ہے. اور علم کا دوسرا نتیجہ کیا ہے؟ وہ عمل ہے. اسی لیے آپ عمل بھی کون سا؟ جو عدل پر مبنی ہو، جس میں ظلم نہ ہو، جس میں کمی بیشی نہ ہو، جس میں کسی انتہا تک پہنچنا نہ ہو. ایک طرف تو جناب معلومات بہت ہیں، لیکن عمل کے اندر کہیں تو کسی کے ساتھ بہت زیادہ اس کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں، کہیں انتہائی حق تلفی ہو رہی ہے. تو عدل، اعتدال کے ساتھ اس علم پہ عمل کیا جائے، اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نمونہ ہے. تو دیکھیے انسان دو چیزوں کا شکار ہے، ایک جہل اور دوسرا ظلم. جہل نہ جاننا، ظلم نہ انصافی، جاننے کے باوجود اس پہ عمل نہ کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو عدل، علم اور عدل کے اعتبار سے کامل بنایا گیا کہ آپ کے پاس علم بھی کامل ہے، اس علم کے مطابق عدل بھی، یعنی عمل بھی عدل کے ساتھ ہے. لہٰذا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ علم کی روشنی سے منور ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اتباع کرنی ہوگی، قرآن و حدیث. ہم یہ چاہیں کہ ہمارے علم پہ صحیح عمل ہو، حضور کی عملی زندگی، ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یا تو ہم جہالت کا شکار ہوں گے، یا باوجود جاننے کے ہم جہالت کا شکار، جاہل تو نہیں ہوں گے، جانتے سب کچھ ہے لیکن ظلم کا شکار ہو جائیں گے. ہم وہ کریں گے جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے ہم نے رہنمائی حاصل نہیں کی. بات واضح ہو رہی جی؟ تو اس لیے اقرأ سے وحی کی ابتدا ہوئی، اور شاید ہر زمانے، ہر دور سے زیادہ آج اس کی بڑی ضرورت ہے. آج بڑی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور سمجھیں. فتنے پھوٹتے جا رہے ہیں، ان فتنوں سے اپنے ایمان، اپنے اعمال، اپنے اخلاق، اپنی دنیا و آخرت کے بچاؤ کا ذریعہ قرآن ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. تو فرمایا اقرأ، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام کے ساتھ. کیا پڑھیے؟ یہ جو اب آپ پہ جو وحی نازل ہوگی نا، اب جو قرآن نازل ہوگا آپ کے اوپر، یہ قرآن آپ نے پڑھ پڑھ کے سنانا ہے اپنی امت کو، یہ امت تک پہنچانا ہے، یہ ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے. حضور نے فرمایا تھا ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو اللہ پاک نے سمجھایا اس کے لیے لکھنا پڑھنا جاننا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ہم آپ کو اپنے علم میں سے علم عطا فرما رہے ہیں. تو اقرأ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے، اپنے پروردگار کا نام لے کے پڑھیے. یہاں اہم بات یہ ہے کہ رب کا لفظ ارشاد فرمایا، اللہ بسم اللہ نہیں پڑھا، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ. رب کسے کہتے ہیں؟ جو ایک چیز کو بالکل کچھ بھی نہ تھا اس کو پیدا کرے، اور پیدا کرنے کے بعد اس کو کمال تک آہستہ 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 کمال تک پہنچائے. ایک اینٹ سے لے کے جناب پوری ایک بلڈنگ تعمیر کر دی. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ لفظ رب تو اس سے بہت بلند ہے. تو اللہ پاک نے لفظ رب استعمال کیا عربی زبان کے کہ آپ فکر مند نہ ہوں. جس طرح یہ پہلی وحی آپ پہ نازل ہوئی ہے، اور آپ باوجود دنیاوی تعلیم کے نہ ہونے کے اس کو اب پڑھیں گے، آگے آپ کا رب اس طرح تدریجاً آپ پہ وحی نازل کرتے رہیں گے اور آپ کو اپنا علم عطا کرتے رہیں گے. آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں. اور اسی طرح امت کو بھی سمجھایا کہ جب تم علوم نبوت، قرآن و حدیث کو سیکھ کر عمل کرنا شروع کرو گے تو اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی. سب سے بڑی پریشانی اور فکر یہ ہوتی ہے جی ہم کیسے سیکھیں، ہمیں تو عربی زبان آتی نہیں، ہم قرآن کیسے پڑھیں. تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ آپ حضرات تشریف لا رہے ہیں. سورہ فاتحہ سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج یہ سورۃ العلق کی تفسیر ہو رہی ہے. کوشش اسی بات کی کہ قرآن کریم کا فہم پیدا ہو، قرآن سے تعلق اور محبت پیدا ہو جائے.
یہ جو بار بار عرض کر رہا ہوں کہ یہ تفسیر اپنے سامنے رکھیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں، وجہ صرف یہ ہے کہ ایک رشتہ قائم ہو جائے۔ ابھی رشتہ ٹوٹا ہوا ہے ہمارا قرآن سے، اور چاروں طرف سے باطل کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ اہل اسلام مسلمانوں کو ان کی اصل سے کاٹ دیا جائے، جڑ سے، شاخوں کو کاٹ دیا جائے۔ پھر جب شاخ جڑ سے، تنے سے، درخت سے الگ ہو جاتی ہے، پھر جناب خشک ہو گئی، بکھر گئی، ریزہ ریزہ ہو گئی، کوئی نام و نشان نہ رہا۔ آج امت کا جو حال ہے اس قرآن سے تعلق کو توڑنے کی وجہ، قرآن نور ہے، یہ اندر روشنی پیدا کرے گا، یہ بتائے گا آپ کو زندگی کیسے گزارنی۔ تو فرمایا اقرأ، پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ، وہ رب جو تدریجاً آپ کو کمال تک لے کے جائے گا اس قرآت، اس قرآن کی برکت سے۔ اگلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ بسم رب، اپنے رب کے نام کے ساتھ، اشارہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی طرف۔ بلکہ بعض روایت امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہیں کہ جبریل امین علیہ السلام نے حضور علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ فاستعذ وقل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ان آیات سے پہلے کہا اعوذ باللہ پڑھیں اور بسم اللہ پڑھیں، تاکہ اللہ کی مدد کے ساتھ آپ قرآن بسم اللہ، میں اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی مدد اور برکت کے ساتھ اللہ کا کلام شروع کرتا ہوں۔ میں شیطان کی، اللہ کی پناہ شیطان کے شرور و وساوس سے مانگتے ہوئے شروع کرتا ہوں، ورنہ وہ بدبخت تو ہمیں قرآن پڑھنے ہی دیتا۔ وہ ہم قرآن پڑھے تو کہتا ہے جلدی سے ختم کرو، ہے نا، اتنی دیر ہوگی، ایک پارہ پڑھنا ہے۔ تو فرمایا اعوذ باللہ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھ کے اللہ کا نام لیں، اب شروع کریں کلام کو۔ تو اشارہ ہے کہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ تعوذ و تسمیہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، صاف آیت موجود، تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آپ قرآن پڑھیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، جب قرآن پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کریں، یہاں سے معلوم ہو رہا ہے اقرأ بسم ربک، آپ قرآن پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سورت کے شروع میں، بلکہ ہر سورت کے شروع میں مستقل بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوئی ہے، اس لیے آپ تمام نسخوں اور صحیفوں میں دیکھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورت سے پہلے لکھی ہوتی ہے، کہ اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی مدد کے ساتھ، اس پر اعتماد و بھروسہ کرتے ہوئے قرآن شروع کرنا۔ آگے فرمایا الذی خلق، رب کون ہے؟ تعارف، پہلی وحی ہے، آپ اس پہ ذرا غور فرمائی، پہلی وحی، اور پہلی وحی میں اللہ کا تعارف، اور کس طرح ہے؟ پہلی آیت، پہلی وحی کی بھی پہلی آیت۔ اقرا سے اس لیے شروع کیا گیا کہ پڑھے بغیر، قرآنی علم کے بغیر کام نہیں بنے گا۔ آج ہم نے اپنے آپ کو مستغنی سمجھا ہوا، محاسبہ کر لیجئے، سوچ لیجئے، غور کی جائزہ لیجئے، میں کتنا روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، کتنا سمجھتا ہوں، پھر میں، میرے گھر والے، میرے دوست احباب، میرے پڑوسی، میرے رشتہ دار، میرے ساتھ کام کرنے والے تقریباً 100% مسلمان ہیں، کافر کوئی نہیں ہے۔ عیسائی، یہودی، ہندوؤں کی بات نہیں ہو رہی، مسلمانوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ قرآن ہمارے لیے اترا ہے، ہم نے کتنا قرآن کو پڑھا اور سمجھا ہے، اس لیے پہلی وحی سے میرے آپ کے دل و دماغ میں اتارا گیا اقرأ، اقرأ 2 مرتبہ آیا یہاں پر، پڑھیے، قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا ہوگا، پھر عمل میں آئے گا۔ تو تعارف فرمایا کہ کون ہے رب؟ الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ کس کو پیدا کیا یہاں بیان نہیں کیا، صرف پیدا کی، کیا چیز پیدا کی نہیں، اس کو عام رکھا، یعنی یہ لکھا ہے ترجمہ، جس نے سب کچھ پیدا کیا، سب کچھ، جو کچھ نظر آ رہا ہے اس نے پیدا۔ اللہ پاک کی بہت ساری صفات ہیں، اللہ تعالی کی بے شمار صفات ہیں، لیکن ان صفات میں صفت خلق کو یہاں بیان کیا کیونکہ یہ وہ عظیم صفت ہے جو اللہ کا بھرپور تعارف کراتی ہے، جو اللہ کا کامل تعارف کراتی ہے۔ آپ چاروں طرف، دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے، جہاں دیکھ سکتے ہیں دیکھیں، جس چیز کا علم حاصل کر سکتے ہیں کریں، جو سوچ سکتے ہیں سوچیں، چاروں طرف دیکھیں، پھر اپنے آپ کو دیکھیں، ایک چیز ایسی نظر نہیں آئے گی جس کو اللہ نے پیدا نہ کیا ہو، جس کا خالق اللہ نہ ہو، ایک چیز نظر نہیں آئے گی۔
تو گویا کائنات کا ذرہ ذرہ پکار کے کہہ رہا ہے کہ اس کا ایک خالق و مالک ہے. وہ خالق و مالک کہہ رہا ہے اقرأ پڑھیے بسم ربک اپنے پروردگار کے نام کے ساتھ الذی خلق جس نے ساری مخلوق کو پیدا کیا، ساری کائنات کو، کائنات کے ذرے ذرے کو پیدا کیا. مختصراً مزید سمجھنے کے لیے پہلے بھی یہ واقعہ عرض کر چکا ہوں. واقعات جو انسانی واقعات ہوتے ہیں وہ بہت سی باتوں کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم انسان ہیں. ہم انسانوں جیسے واقعات سے بہت جلدی بات کو سمجھ لیتے ہیں، اثر لیتے ہیں اس کا. مشہور واقعہ ہے، پہلے بھی عرض کر چکا ہوں. سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں دہریت کا بھی زور ہوا. یعنی کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے. آج تو پوری قومیں اس طرح کی ہیں. یہ جتنے کمیونسٹ ہیں، کمیونزم کے ماننے والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات خود بخود بنی، بس دھماکہ ہوا اور جناب بادل بن گئے، آسمان بن گیا، زمین بن گئی، اور سب اسی طرح کائنات اسی طرح چل رہی. کوئی پیدا کرنے والا، وہ کسی رب کو، کسی خدا کو ماننے کے قائل ہی نہیں. تو اس زمانے میں بھی ایسے کچھ لوگ پیدا ہو گئے. اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فقہ کے ساتھ ساتھ علم الکلام کے بھی ماہر تھے. علم کلام اللہ کی ذات و صفات کو بیان کرنا اور ثابت کرنا کہ اللہ ہے کائنات میں، اور اللہ ہے وحدہ لا شریک لہ ہے، کوئی اس کے ساتھ اس کی ذات و صفات میں شریک نہیں. اللہ پاک نے یہ کام علماء سے لیا. تو امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی وہ اسی انداز سے مختلف مواقع پر جو لوگ دہریت کے قائل تھے ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے وجود کے دلائل پیش کرتے تھے. ایک موقع پر کسی دہریے سے جو ہے وہ مناظرہ طے ہوا، وقت مقرر طے ہو گیا. وقت مقرر پہ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قصداً نہ پہنچے، اور اس نے یہ شور کر دیا کہ جناب آپ جس کو اتنا بڑا امام اور دین کا، اسلام کا اتنا بڑا عالم کہتے ہیں، اس کے پاس تو کوئی دلائل ہی نہیں ہے، اس لیے وہ غائب ہو گیا، آئے ہی نہیں. وہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ وقت مقرر سے کچھ دیر بعد پہنچے، اور اس مقام پہ جہاں مقام جو علاقہ جو بستی طے ہوئی تھی وہاں پہنچ کر یوں کہا کہ دراصل میں جس جگہ رہتا ہوں وہاں اور اس مقام کے درمیان ایک دریا حائل ہے، آپ سب سمجھتے ہیں. ہوا یہ کہ جب میں اپنے علاقے سے چلا دریا پار کروں تو دیکھا وہاں کوئی کشتی نہیں ہے، دریا پار کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. تو میں اسی فکر میں رہا کوئی کشتی آئے تو میں کوئی ذریعہ ہو کہ میں آپ تک پہنچوں. وقت مقرر پر کوئی کشتی نہیں آئی. اچانک میں نے دیکھا کہ دریا کے کنارے جو درخت اگے ہوئے تھے وہ ٹوٹے، اور ٹوٹ کے ان درختوں کے تنے الگ ہوئے اور کشتی بن گئی اچانک خود بخود. اور جب وہ کشتی بن گئی تو میں اس کشتی میں بیٹھ گیا، اور وہ کشتی خود بخود چلنے لگی، کہ اس کا چلانے والا بھی نہیں تھا. بالآخر اس کشتی میں بیٹھ کر میں چلتا ہوا یہاں تک پہنچ گیا. دیر اس وجہ سے ہوئی تو انہوں نے اور مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ آپ جس کو اتنا بڑا عالم کہتے ہیں اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کشتی خود بخود بن نہیں سکتی، کشتی خود بخود چل نہیں سکتی. کوئی بناتا ہے، کوئی چلاتا ہے، یہ تو اتنے نادان ناسمجھ انسان ہیں، ان کو یہ بھی نہیں پتہ کہ کشتی خود بخود نہیں بنتی اور خود بخود نہیں چلتی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بس بات ختم ہو گئی، اب مزید کسی دلیل کی ضرورت نہیں. اللہ رب العالمین کی وجود پر، اللہ کی وحدانیت پر، اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفات پر کسی دلیل کی ضرورت نہیں. جب ایک کشتی خود نہیں بن سکتی، ایک کشتی خود نہیں چل سکتی، تو پورا عالم کیسے خود بخود بن سکتا ہے؟ اور پورا عالم خود بخود کیسے چل سکتا ہے؟ کوئی چلانے والی ذات، کوئی بنانے والی ذات موجود ہے، اور وہ اللہ کی ذات ہے. اس لیے کہ ہر چیز بنی ہوئی ہے. کوئی ایک ذات ماننی پڑے گی جس کو کسی نے نہ بنایا ہو. اس کو کہتے ہیں واجب الوجود کا عقیدہ. اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، ایک ذات ماننی پڑے گی. تو فرمایا الذی خلق، جس نے سب کچھ پیدا کیا. یہ صفت خالقیت ہے جو سب سے پہلے اللہ کا تعارف کراتی ہے. اور پھر ایک آیت اور لے لیں آج کے درس میں، خلق الانسان من علق، پھر پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. سب کچھ پیدا کیا، اس میں انسان بھی شامل ہو گیا.
اس کو مفسرین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تخصیص بعد التعمیم. ایک چیز کو عام بیان کیا جائے پھر اس میں کسی چیز کو خاص طور پہ بیان کیا. اب یہ جو خاص طور پہ بیان کیا جاتا ہے کسی اہمیت کی وجہ سے، پہلے کہ الذی خلق، جس نے سب پیدا کیا، میں اور آپ بھی شامل ہو گئے، انسان، حیوانات، جمادات، سورج، چاند، ستارے، سیارے، درخت، سب شامل اس کے اندر. لیکن جب کہا خلق الانسان من علق، تو اس ساری مخلوقات میں انسان کو ایک نمایاں مقام عطا کیا کہ بھائی غور کرو، یہ پہلی وحی ہے. اللہ اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اپنے بندوں کے ساتھ رشتہ بیان کر رہے ہیں، کائنات میں انسان کی اہمیت و عظمت کو بتا رہے ہیں، مجھے اور آپ کو اپنی حقیقت سمجھنے پہ غور کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں غور کرو تمہاری حقیقت کیا ہے. کہ خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، اس ساری مخلوق کو پیدا کیا، ان میں سے انسان کو پیدا کیا کس سے؟ من علق، جمے ہوئے خون سے. انسان کو پیدا نہیں، تخصیص بعد التعمیم، عام کے بعد خاص. کوئی وجہ ہے خصوصیت کی کہ پوری کائنات کی وجہ کائنات تم ہی ہو، تمہاری وجہ سے تو کائنات بنائی ہے، تمہارا ایک مقام و مرتبہ ہے، تمہارے ساتھ پورا ایک نظام قائم ہے، تم یہاں امتحان و آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو. خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو. اب پیدا کیا کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا کیا. رشتہ بیان کیا، تمہارا رشتہ ہمارے ساتھ سب سے پہلے ہے، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، دوست احباب جن کے کہنے پہ رب کے حکم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، اس کے فرمان کو توڑ دیتے ہیں، کہ سب بعد میں ہے. سب سے پہلا رشتہ تمہارا ہمارے ساتھ. خلق الانسان، پیدا کیا انسان. کس سے پیدا کیا؟ من علق. یہ بات دیکھیے، جمے ہوئے خون سے. اب یہ جمع ہوا خون انسان کی پیدائش کے مراحل میں سب سے درمیان کا مرحلہ ہے. اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے انسان وہ عناصر اور مٹی، عناصر اربع، آگ، پانی، مٹی، ہوا کی صورت میں تھا. اس سے پھر یہ نطفے کی صورت میں آیا، نطفے کے بعد پھر یہ جمع ہوا خون بنا. آگ، پانی، مٹی، ہوا، غذا، انسانی غذا، غذا سے نطفہ، دو نطفے ملے تو انسان کا وجود، اور پھر اس کے بعد یہ آیا جمے ہوئے خون کی صورت میں. یہ درمیان کا مرحلہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد میرے اور آپ کے اس جمے ہوئے خون کو لوتھڑے کی صورت میں، جس کو مضغہ کہا گیا قرآن کریم میں، گوشت کا لوتھڑا. خون سے گوشت کا لوتھڑا بنا، گوشت کے لوتھڑے میں ہڈیاں پیدا کی گئیں، کھال چڑھائی گئی، روح ڈالی گئی. یہ اگلے مراحل ہیں. تو درمیان کے مرحلے کو کیوں بیان کیا؟ تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری ابتدا کیا ہے اور انتہا کیا ہے. بعض اوقات ایک مرکزی چیز کو بیان کر کے اس کی تمام جزیات کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. پتہ چلے کہ ہم جمع و خون، جب انسان سنے سمجھے کہ میں جمے ہوئے خون سے، اس کا جمع ہوا خون تھا. نہیں جناب، آپ پہلے تو آگ، پانی، مٹی، ہوا کی صورت میں تھے، آپ غذا کی صورت میں آئے، آپ نطفے کی صورت میں آئے، پھر آپ کا خون جمے ہوئے خون. یہ ایسا انسان نہیں تھا، جمع ہوا خون تھا. کہ جمع ہوا خون پڑا ہوتا ہے، آدمی اس کو فوراً بہا دیتا ہے کہ کپڑے ناپاک نہ ہو جائیں، جسم گندا نہ ہو جائے. پھر اس کے بعد پھر ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس میں ہڈیاں پہ فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، پھر اس کے اوپر کھال اور گوشت کو چڑھایا، پھر اس میں روح ڈالی. فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے سننے اور جاننے والا انسان بنا دیا. یہ نہ سمجھنے ساری صفات تمہاری اپنی. آج دیکھیں، تھوڑا سا علم ہو، تھوڑی قوت و طاقت ہو، تھوڑا سا مال و دولت ہو، تو انسان اللہ کا نافرمان، سرکش و باغی بن جاتا ہے. کہ ذرا اپنی حقیقت پہ غور کرنا، ہم نے تمہیں جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے. تو خلق الانسان، پیدا کیا انسان کو، من علق، جمے ہوئے خون سے. بقیہ آیات کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ دروس میں عرض کی جائے گی. ان دو آیات کو دیکھ لیجئے، تھوڑا پڑھ لیجئے میرے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق،
خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ اس لیے دیکھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کیجئے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر تلاوت کرتے کرتے بیچ میں کہیں وقفہ ہو جائے اور دوبارہ ہم قرآن کریم کو شروع کریں تو یعنی کچھ بات چیت کر لی، کہیں چلے گئے، دوبارہ شروع کریں تو پھر اعوذ باللہ و بسم اللہ پڑھیں، تاکہ قرآن کریم کی ابتدا ان بابرکت کلمات کے ساتھ ہو اور قرآن کریم سے جو نور و ہدایت ہمیں حاصل کرنی ہے اس میں کہیں شیطان اور نفسانی خواہشات رکاوٹ نہ بن جائیں، اللہ کی رحمت و مدد ہمارے ساتھ ہو جائے۔